پلس کی رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن پہ آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح اسلامی نقطہ نظریے کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا۔ سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بیٹی کو رحمت ہونے کے بارے میں کس طرح ایک مقام دیا، کس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی کی کس طرح عزت کی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کو عیب نہ سمجھو کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس حدیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت کی کہ ایک مخلوق جسے رب کائنات نے بنا کر بھیجا کہ وہ عیب نہیں، کیونکہ میرے پاس بھی وہ موجود ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کو عیب نہ سمجھو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی گلشن 4 کلیوں سے مہکا ہوا تھا۔ علی شیر خدا کہتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو کچھ ہدیہ لے کر جاؤ۔ ہدیہ یعنی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پہ حق وراثت یعنی تمہیں تمہارے باپ کے وراثت سے ملا ہے۔ اسی طرح اسلام لانے سے پہلے بھی بیٹیوں کو جو مقام حاصل تھا، مگر زمانے جاہلیت میں کفر کی وجہ سے اس مقام پر جس طرح کفر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس طرح اس مقام پہ بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ عز و جل سے مخاطب ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر ایک سوال آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں یہ سوال رب کائنات سے پوچھوں۔ تو وہ ایک دن کوہ طور پر جاتے ہیں، کوہ طور پر چڑھ کر اللہ عز و جل سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب کائنات، جب تو اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں تو بارش عطا فرماتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، کلی طور پہ نہیں، جب تو اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، کسی خاص بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں اپنی رحمت کے صدقے اس کے گھر پہ مہمان بھیجتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے رب کائنات، جب تو اپنے بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے تو کہ تیری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہوں کہ میرے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جب میں چاہتا ہوں کہ میرے اس کے اوپر خصوصی رحمتوں کا نزول فرموں، جب میں چاہتا ہوں کہ اس کے مقامات کو بلند کروں، جب میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا میں ایک اعلیٰ مقام دوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ وہ عرش والوں پر بھی برتری حاصل کرے، تو میں اسے بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا۔ جو مقام اسلام نے عطا فرمایا وہ مقام زمانے جاہلیت میں نہیں تھا۔ اسلامی نقطہ نظریے سے خواتین کا مقام اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے پہلے اسلام لانے سے پہلے، دین کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، یہ دین ہی ہے جس کے آنے کے بعد ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا گیا۔ اسلامی نقطہ نظریے کے حساب سے جس طرح خواتین کو برتری حاصل ہے، اسلام کے آنے کے بعد جس طرح ہر شعبہ جات کو برتری حاصل ہوئی، اسی طرح عورت کو بھی برتری حاصل ہوئی۔ اگر ہم اس برتری کو اس حدیث مبارکہ سے دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پہ سب سے زیادہ حق تمہاری بیوی کا، تمہاری اولاد کا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر، میری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ذات پر سب سے حق تمہارا ہے، نہ تمہارے پڑوسی کا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ پوچھنے پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تمہاری ذات پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پہلی دفعہ بھی مجھ پر میری ماں کا حق ہوا، دوسری دفعہ بھی مجھ پر میری ماں کا حق ہوا، اب آپ بتائیں کہ مجھ پر یعنی میری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی بھی تیری ذات پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔
ان صحابی نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرمانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لے، سب سے پہلے تیری ذات پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، پھر تیری ماں کا ہے، پھر تیری ماں کا ہے، اور اب تو چوتھی دفعہ پوچھتا ہے تو تیری ذات پر سب سے زیادہ حق تیرے باپ کا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی اسلام میں عورت کا حق پتہ چلا کہ جب کوئی اولاد ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ بیٹی، لیکن اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور ماں وہی عورت ہے جسے اسلام لانے سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد اس کی ایک شناخت ہوئی، اسلام لانے کے بعد اس کا ایک مقام ہوا، اور اسلام لانے کے بعد ہی پتہ چلا کہ خواتین کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ اپنی میزبان سائمہ سراج کو دین اور خواتین سے اجازت دیجیے، اب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہباں۔